ڈرامہ سیریل کلنک میں آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے وہ دریہ سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری امی اس گھر میں رہیں گی تو پھر سارا اور مومانی بھی اسی گھر میں رہیں گی۔ یہ بات سن کر جو دریہ ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے کہتی ہے کہ پھر آپ یوں کہیں نا کہ آپ جو سارا کو اپنے ارد گرد روز دیکھنا چاہتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں تم جو مرضی سمجھو، لیکن اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ خالہ جو ہے وہ بیوہ ہے اور ان کے سر پر مرد نہیں ہے، تو پھر ایسے تو سارا اور مومانی کے سر پر بھی کسی مرد کا سہارا نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر تینوں لوگ ادھر میرے پاس ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر دریہ کہتی ہے کہ میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ وہ واپس اپنے گھر میں چلی جائے۔ یہ بات سن کر وہاج کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں تو صرف ان کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو دریہ کہتی ہے نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے تو میں کبھی بھی سارا کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ وہاں جو ہے وہ دریہ کی باتیں سن کر شاکڈ رہ جاتا ہے کہ دریہ کا یہ والا پہلو جو ہے اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے۔ دریہ کی ماں اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو وہاج ہے وہ کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ جا کر اپنی خالہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اب تمہارے گھر واپس نہیں آؤں گی، میں اپنے گھر پہ ہی ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی بیٹا جو داماد ہوتا ہے وہ داماد ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بیٹا نہیں بن کر دکھاتا۔ یہ بات سن کر جو وہاج ہے وہ کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہاج کی ماں جو ہے وہ حمیدہ بیگم سے کہتی ہے کہ بھابھی آپ بھی ہمارے گھر سے ہمارے ساتھ چلیں، آخر سارا کی شادی کے بعد آپ اکیلے اس گھر میں کیا کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ اپنے گھر میں ہی رہوں گی، میں اپنی بیٹی کے نیک نصیب کی دعائیں کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھابھی جو سارا نے کیا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ کافی دور ہو چلے تھے، لیکن ہم ہیں تو ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان، تو ہم سب کو اکٹھا رہنا چاہیے، ہم سب کے سر پر کسی بھی مرد کا سہارا نہیں ہے، تو ہمیں صرف ہمارے گھر میں ہمیں اکٹھا ہی رہنا چاہیے۔ تو وہ حمیدہ بیگم کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، تم لوگ میری بیٹی کی غلطی کو کیوں نہیں بھول جاتے؟ کیونکہ میری بیٹی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، ہاں ہمارا برا وقت ضرور چل رہا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ صرف کوئی سازش تھی، اور بہت جلد جس نے بھی یہ سازش کی تھی وہ اس پردے سے بے نقاب ہو جائے گا، اور میری بیٹی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف جو شاہ رخ ہے وہ روز دریہ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ دریہ کو بلیک میل کرتا ہے کہ تم مجھ سے ڈیلی آ کر ملو، اور دریہ سے کہتی ہے کہ میں اب ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، اگر میرے شوہر کو شک ہو گیا تو میرا جو گھریلو زندگی ہے وہ میری بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ڈیورس دے دیں۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ اس میں تو سب سے بہتری ہماری ہی ہے، کیونکہ تم خود بھی وہاج کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو دریہ کہتی ہے کہ شاہ رخ تم اپنا بکواس بند کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو تم کبھی بھی مجھے یوں ذلیل نہ کرتے، اب پلیز میری جو بھی ویڈیوز ہیں، میری جو بھی فوٹوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دو۔ تو شاہ رخ کہتا ہے یہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک میرے پاس صرف وہ ہی تو چیز ہے جو تمہیں میری طرف کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ دریہ شاہ رخ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاہ رخ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو میری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب جب میں تمہیں بلاؤں گا تم نے وہاں تب آنا ہے، اگر تم نہ آئی تو پھر دیکھیں تمہاری جو ویڈیوز اور جو فوٹوز ہے وہ میں تمہارے شوہر وہاج کو دکھا دوں گا۔ دوسری طرف جو ہے سارا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے سرفراز کی وجہ سے، کیونکہ سرفراز پہلے بھی جس آفس میں وہ کام کرتی تھی وہاں بھی تھا، اسی نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اب جہاں پر یہ دوبارہ جاب کر رہی ہے وہاں پھر سرفراز کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ سارا جتنی بھی کوشش کرتی ہے سرفراز سے جان چھڑانے کی، سرفراز ہر قدم پر اس کے سامنے ہی اسے ملتا ہے۔ سرفراز نے یہاں بھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بات ابھی دانیال نہیں جانتا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دانیال سر جو ہیں وہ سارا سے پوچھتے ہیں کہ سارا سرفراز تمہیں کیسے جانتا ہے؟ تو پھر سارا بتائے گی کہ سر پہلے آفس میں بھی میرے ساتھ کام کرتے تھے، تو جس پر وہ دانیال شوکڈ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ تو سارا کہتی ہے کہ میں نے یہ ضرور نہیں سمجھا تھا، جس پر دانیال کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ دانیال کو جو سارا بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے، اور دانیال اب خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں سارا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ شوکڈ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سر میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے سر پر میری ایک جو ماں ہے ان کا بھی ساتھ ہے، اور میں اپنی ماں کو کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ تو وہ کہتا ہے مجھے کسی کی بھی ٹینشن نہیں ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ تو آپ کی جو امی ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ دوسری طرف شینا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو سارا ہے وہ دوبارہ سر دانیال کے آفس میں جاب کرنے لگ گئی ہے، تو وہ دانیال کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس لڑکی کو تم نے جاب پر فائر کیا ہے یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، یہ لڑکی بہت ہی زیادہ لوز کریکٹر کی مالک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سارا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے دوبارہ تنگ نہ کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سارا کیسی خوددار لڑکی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت
ایماندار، خوددار اور محنتی لڑکی ہے، اور ویسے بھی میں نے صرف ان کی محنت پر ہی انہیں جاب دی ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے تنگ نہ کریں۔ تو جس کی وجہ سے شینا جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں جو ہوں سارا کو میں مقام سے گرانا چاہتی ہوں، لیکن سارا جو ہے وہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ شینا کے لاکھ بھڑکانے کے باوجود بھی جو دانیل ہے وہ سارا کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ سارا کتنی اچھی اور خوددار لڑکی ہے، اس وجہ سے آپ پلیز مہربانی کریں اور آپ میرے آفس سے چلی جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی، میں تو صرف سارا کو ان کے کام کی وجہ سے میں نے ان کو یہ جاب دی ہے۔ یہ باتیں سن کر جو شینا ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف شینا جو ہے وہ سرفراز سے کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن سرفراز جو ہے وہ دن بدن اس کو صرف ٹال مٹول ہی کرتا جا رہا ہے، اور دن جو ہے وہ لیکن وہ کبھی بھی شینا سے شادی نہیں کرے گا۔ شینا کی جو بہن ہے وہ اس کو کافی زیادہ بہلا پھسلا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو شینا سے تو تم اپنی پہلی بیوی کو ڈیورس دو، لیکن جو سرفراز سر ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ دوسری طرف جو سارا ہے وہ زیادہ پریشان ہے اپنی امی کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر میری شادی ہوگی تو میری امی جو ہے وہ اکیلی ہو جائیں گی، تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر امی میں شادی کروں گی تو میں دانیال سر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی امی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں، ایسا تم نے ہرگز نہیں کرنا، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش و خرم آباد رہو، اور میں چاہتی ہوں کہ بہت جلد تمہاری شادی ہو جائے، جو دنیا نے تم پر داغ لگائے ہیں وہ داغ دھل جائے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہم یوں ہی ملتے رہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔